السلام علیکم ایوری ون، ماشاء اللہ اللہ کے فضل سے آج ہم حاضر ہیں آج کی قرآن اسٹڈی کے ساتھ۔ انشاءاللہ آج سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 75 سے سٹارٹ کریں گے۔ سو اس میں ایک بہت امپورٹنٹ جو آخری آیت ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، آیت نمبر 80، اس کے اوپر میں تھوڑے سے کچھ ریفرنس دوں گا شفاعت یا انٹرسیڈ کے حوالے سے۔ وہ آج ہی میں پڑھ رہا تھا، اس میں کچھ گوگل میں سرچ کیا تھا، بس تھوڑا سا رفلی سلائٹلی سا، کہ جو ہمارا بلیف پہلے تھا اور جو ریالٹی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں انٹرسیڈ یا شفاعت کے بارے میں جو ہمیں قرآن سے ملتا ہے ایکچوئل میں۔ اور دوسری بات ایک واضح انشاءاللہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں یہ ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں تو اوپر ٹائٹل جو ہوتا ہے میرا ماشاءاللہ سے ان دا نیم آف گاڈ موسٹ گریشیس موسٹ مرسیفل، اور اس سورہ میں بسم اللہ نہیں ہے، تو وہ اس سے لنک نہیں کرتی، وہ ہمارا ایک جنرل ایک کہہ لیں ٹائٹل ہے اللہ کے نام سے ہر چیز تو ہم کوئی بھی ماشاءاللہ کام کرتے ہیں، گاڑی سٹارٹ کرنی ہو، پانی پینا ہے، بیڈ سے اٹھے ہیں، ہر چیز میں بسم اللہ، ہر کام بسم اللہ سے۔ تو اس لیے اوپر وہ بینر جو ہمارا ہوتا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، وہ اس وجہ سے نہیں کہ سورہ 9 میں ہم اس کو ہٹا دیں، وہ ہمارا ایک جنرل بینر ہے۔ دوسرا، جب بھی ہم قرآن اسٹڈی سٹارٹ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ اللہ کی پناہ مانگیں شیطان سے، اور بسم اللہ جو پڑھتے ہیں وہ جیسے قرآن پڑھنے لگے ہیں، جیسے میں نے ابھی کہا کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، تو قرآن پڑھنے لگے ہیں تو بسم اللہ وہ پڑھتے ہیں۔ اور جو سورہ 9 کے علاوہ کوئی بھی سورہ ہوتی ہے اس کے شروع میں بسم اللہ ہوتی ہے، تو اس لیے ہم پہلے اعوذ باللہ پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، اور پھر جو پہلا جو 0 ورس ہوتا ہے وہ بسم اللہ، پھر بسم اللہ اگین دوبارہ پڑھ کے، تو پھر وہ پارٹ آف دا قرآن ہو جاتا ہے۔ تو جسٹ اگر کوئی کسی کو کنفیوژن ہو تو ماشاءاللہ وہ کلیریفائی کرنی تھی۔ تو ابھی جیسے ہم 75 سے سٹارٹ کریں گے تو اعوذ باللہ اینڈ بسم اللہ ماشاءاللہ سے دونوں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی انگلش ہے some of them even pledge if God showered us with his grace we would be charitable and would lead a righteous life۔ ان میں سے کچھ نے تو عہد بھی کیا، اگر اللہ نے ہم پر اپنا فضل کیا تو ہم خیرات کریں گے اور نیک زندگی گزاریں گے۔ تو یہ جو لوگ ہیں یہ ایک عہد اللہ سے کر رہے ہیں، ان میں سے کچھ لوگوں نے عہد بھی کیا۔ یہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ آپ عہد تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تم کوئی بات کرو یا عہد کرو اس کو پورا کرو، اینڈ ایک جگہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہوز از مور بانویبل، کہ اگر مجھے بھی پروناؤنس کر رہا ابامینیبل، کہ جو بندہ کچھ کہے اور وہ نہ کرے، کہ اپنے منہ سے کچھ کہہ دینا اور اس کو نہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت ہی غلط چیز ہے۔ سو ہمیں سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے چاہیے، کوئی بات کہیں تو بہت سوچ سمجھ کے کہ آیا میں اس کو پورا کروں گا نہیں، کیونکہ ہم جب پہلے نارملی سننے میں آتا تھا کوئی بھی کسی سے کچھ بھی کہہ دیتا تھا میں تمہارے لیے یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، اور پھر بعد میں آ کے مکر جانا، تو یہ بہت ہی بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ جو بھی اگر آپ کسی کو نہیں کر سکتے تو آپ اس کو صاف کر دیں گے، میری ایبلٹی میں یہ کام نہیں ہے، پر اگر کچھ آپشن نکلی کچھ اس طرح کی انشاءاللہ تو اگر میں آپ کو بتا دوں گا، لیکن میں نہیں یہ کر کے وعدے کر کے بیٹھ جانا اور پھر اس کو پورا نہیں کرنا، یہ بہت ہی سیریس بات ہے۔ اسپیشلی ریلیجن میں کوئی بھی بات اس طرح ہی کرنی تو بہت ہی سیریس ہے۔ تو یہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ سے یہ لوگ عہد کر رہے ہیں کہ اگر اللہ نے ہم پر فضل کیا تو ہم خیرات کریں گے۔ اب یہ بہت ہی سیریس میٹر ہو جاتا ہے کہ اول تو ہمیں بہت ہی کیئرفل رہنا چاہیے کہ اسپیشلی اللہ تعالیٰ کو لے کے، اللہ تعالیٰ نے آلریڈی ہم پہ اتنا فضل و کرم کیا کہ ہم صرف شکر ہی کرتے رہیں تو وہ بھی بہت کم ہے، اور کہتے ہیں کہ اور نیک زندگی گزاریں گے۔ نیک زندگی گزارنے کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل کی آپ نے کنڈیشن لگا دی ہے۔ سو دیٹس اے ویری ویری سیریس ریڈ فلیگ، کیونکہ اس سے پچھلی آیت میں جا کے دیکھیں، آیت نمبر 74 میں، تو بیچ میں اللہ تعالیٰ اس کی آیت کے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ان پر اپنا فضل اور رزق نازل کیا، یہ اسے پچھلی آیت کے بالکل سینٹر میں آتا ہے کہ باوجود اس کے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان پر اپنا فضل اور رزق نازل کیا، تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے آلریڈی تم پر نازل کیا ہوا ہے، اور باوجود اس کے ان میں سے کچھ لوگوں نے یہ بھی کنڈیشن لگا دی کہ جب اللہ کا فضل آئے گا تو ہم خیرات اور نیک زندگی گزاریں گے۔ اور یہ
بہت ہی اگر اس میں گہرائی میں جا کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی تو رحمت اور فضل تو ہمارے پاس ہماری طرف آل دا ٹائم ہے کہ ہم اس وجہ سے نیک کام، چلو چیریٹی کا تو چلو ایک تصور سوچا جا سکتا ہے کہ سپوز اگر کوئی بہت ہی غریب ہے تو، لیکن نیک زندگی گزارنے کے لیے آپ کو کیا چیز روک رہی ہے؟ تو ایسے لوگوں سے اگر یہ سوال کیا جائے کہ آپ کو کون سی چیز ہے جو نیک زندگی سے ایٹ لیسٹ روکنے سے گزار رہی ہے، اور جہاں تک خیرات کا معاملہ ہے تو وہ تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کے حالات جانتے ہیں کہ کتنا اس کے پاس رزق اور پیسہ ہے اور یہ کتنا سٹینجی ہے۔ تو بیسیکلی انسان جو ہے وہ اپنے آپ ہی کو ایکسپوز کر رہا ہے اپنے آپ ہی کو، اور اللہ تعالیٰ تو ہمیں جانتے ہیں۔ ہم لوگ کئی دفعہ یہ سننے میں آتا تھا کہ لوگ کہتے تھے جب اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے گا تو میں ہدایت پہ آ جاؤں گا۔ یہ اکثر سننے میں آتا تھا کسی کو، اگر ایون جب ٹریڈیشنل اسلام میں تھے تو جب کسی سے کوئی بات کر رہے ہیں تو جب اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیں گے ہم ہدایت پہ آ جائیں گے۔ تو اللہ نے تو ہدایت کے دروازے کھول کے رکھے ہوئے ہیں 24 گھنٹے، 24 hours a day۔ یہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے کھلی کتاب جو مکمل اور تفصیل کے ساتھ ہمیں دی ہے، اس کے اندر علم، دانائی، شفا، ہر چیز ہے اس کے اندر جو کمپلیٹ اور فلی ڈیٹیل ہے۔ یہ اوپن بک ہمارے لیے ہر وقت ریڈی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے استاد ہیں، اور کلاسز جو ہوتی ہیں جیسے سمجھ لیں جو اس کے دروازے 24 گھنٹے کھلے رہتے ہیں۔ اور پھر یہ کہہ دینا کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیں گے، تو یہ بہت ہی کہنا چاہیے ایروگینٹ کہ مطلب بہت ہی برا بیہیویئر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہم نے یہ کوشچن لگا دیا کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے گا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ایک طرح سے کہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ تو خود کہہ رہے ہیں کہ ان کے دروازے کھلے ہیں، ان کی رحمت ریڈی ہے۔ کون ہے جو وہ ورس آتا ہے سورہ قمر میں 54 میں کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا، تو کون ہے جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے؟ میں اس کی رفلی پیرافریزنگ کر رہا ہوں۔ تو یہ بات کہنا کہ جب اللہ تعالیٰ، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی ان اے وے کہنا چاہیے ہم لوگ ڈسرسپیکٹ کرتے ہیں، اور بہت سارے نیگیٹو وے میں یہ جملہ سننے کو فیل ہوتا ہے دل میں کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیں گے تو ہدایت میں آ جائیں گے۔ تو یہ کچھ اس طرح کا یہ ہے، تو اس لیے بہت ہی انسان کو کیئرفل ہونا چاہیے۔ پھر 76 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بٹ وین وی ڈڈ شاور them with his provision they became stingy and turned away in aversion۔ مگر جب اس نے انہیں اپنے فضل سے نوازا تو وہ بخیل ہو گئے اور نفرت سے منہ پھیر لیا۔ اب غور کریں اس بات کو، اللہ تعالیٰ نے تو 74 میں آلریڈی کہا کہ ہم نے اپنا فضل نازل کیا، پھر ان میں سے کچھ نے پھر عہد اللہ تعالیٰ سے کیا۔ اب تم نے عہد کر لیا ہے، بہت ہی سیریس میٹر ہے، بہت ہی سیریس میٹر ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان پہ فضل کیا ان پر، اور ان کو شاورڈ them with his grace، تو اور وہ بخیل ہو گئے تو نفرت سے منہ پھیر لیا، نفرت سے منہ پھیر لیا۔ ذرا تھوڑی دیر بندہ غور کرے کون ہے یہ لوگ، تم نے ابھی عہد کیا اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو نوازا، بجائے اس کے کہ فرسٹ آف آل تو ایسا عہد کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تو آلریڈی تم پہ اتنی رحمت کی ہوئی تھی، اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے رہتے۔ یہ دعا کر سکتے ہیں انسان کہ یا اللہ مجھے اور نوازے تاکہ میں چیریٹی کر سکوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا، امپلور کرنا بھی ایک ایکٹ آف ورشپ ہے، پر انہوں نے کنڈیشن لگا دی، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے کنڈیشن پوری بھی کر دی تو ان کے کیسے آپ نے نفرت کر لی اس بات سے، تو اور سٹینجی ہو گئے، اور مطلب منہ موڑ کے چلے گئے۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں بیان کر سکوں یہ جو باتیں لکھی ہوئی ہیں یہ کون لوگ تھے، کیسے لوگ تھے۔ ہمیں قرآن میں جو ہے نا بہت ہی ہولناک بات ہمیں جو نظر آتی ہے معاشرے کو لے کے، کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات دیے ہیں ہم کس طرح ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، کس طرح ان کے اوپر ان پہ توجہ دیتے ہیں، کتنا ان کو سیریسلی لیتے ہیں اللہ کی باتوں کو، یا بھی ہم بھی منہ موڑ کے نہیں چلے جاتے نفرت کے ساتھ، بھلے ایکسپریشن کوئی بھی ہو، جب آپ نے منہ ہی موڑ لیا تو اس کے بعد کیا رہ گیا؟ کتنی ہم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو رسپیکٹ دینا، ایک تو ہوتا ہے نا اوبے کرنا، اس کو ماننا، اس کے اوپر چلنا،
ایک ہوتا ہے رسپیکٹ دینا اس کو. ہم لوگ تو مطلب اگر جب ہم نے اس کے مقابل اور چیزوں کو لا کے کھڑا کر دیا تو ہم نے کتنی اس کو رسپیکٹ دی. بہت ہی اپنے آپ کو ڈھولنے والی باتیں ہیں جو ہم لوگ بیٹھ کے ذرا غور و فکر کریں. پھر 77 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں consequently he plagued them with hypocrisy in their hearts till the day they meet him. This is because they broke their promises to God and because of their lying. نتیجتاً اس نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا اس دن تک جب وہ اس سے ملیں گے. یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑا اور وہ ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے. تو یہاں پہ جو چیزیں ہمیں غور کرنی تھی نتیجتاً کانسیکوینٹلی. آپ قرآن میں بیشتر جگہ پہ جب اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں ورڈ یوز کرتے ہیں کانسیکوینٹلی نتیجتاً، جب کسی قوم پہ کوئی عذاب آتا ہے یا کوئی بھی ایسا سچویشن ہوتی ہے وہ ان کے عمل کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ کسی کو بلا وجہ عذاب میں مبتلا نہیں کرتے یا پریشانیوں میں یا کچھ بھی ایسی نیگیٹو بات میں، وہ ان کے حرکتوں کی وجہ سے ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پوائنٹ آؤٹ کلیئر لکھا ہے کہ ان کی یہ جو حرکتیں پر ہم نے نوٹ کی ہیں اس کی وجہ سے ان کے اندر ہپوکریسی کا جو بیج ہے وہ ان کے دلوں کے اندر ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے. پلیگ ہوتا ہے بہت ہی کوئی ایسی بیماری جو جیسے فرعون کی قوم پہ آئی تھی پلیگز، جیسے کووڈ-19 کو بھی ایز اے پلیگ کریکٹرائز کیا جاتا ہے. تو وہ ان کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہپوکریسی ڈال دی. اب آئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن وجہ اللہ تعالیٰ نے صاف کہا کہ یہ اوپر جو ان کی انہوں نے حرکتیں کی، اور یہاں پہ اسی آیت میں جو لکھا ہے کہ انہوں نے اللہ سے کیے وعدوں کو توڑا اور جھوٹ، ان کی حرکتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نتیجتاً ان کے دل میں ہپوکریسی ڈال دی. اب ہمیں پتہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ، غور کرنے کی بات ہے، اگر اللہ تعالیٰ کسی کے اندر ہپوکریسی کا بیج ڈال دیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس شخص کے لیے اس بیماری سے کوئی نجات ہے. جیسے بہت ساری پلیگز ہوتی ہیں جو فزیکل میڈیکل ٹائپ کی جو بیماریاں ہوتی ہیں اور ان کے بہت ساری چیزوں کے علاج بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کے اندر یہ بیماری ڈال دی تو کوئی سوچ بھی سکتا ہے کہ اس بیماری کا کوئی علاج ہو سکتا ہے؟ وہ بندہ ہپوکریسی میں یہ دلدل میں پھنستا چلا جائے گا. اور ہمیں واضح طور پہ قرآن سے ملتا ہے سورہ نمبر 4 کے اندر کہ وہ دوزخ کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے. تو یہ جو آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں، میں اس سے پہلے بھی قرآن اسٹڈی میں واضح طور پہ کہا تھا کہ یہ جو سیڈ ہے ہپوکریسی کا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت ڈیٹیل سے اس سورہ میں، آپ پیچھے چلے ہیں آیت نمبر 40 کے آس پاس، کس طرح یہ بیماری انسان کے اندر آتی ہے سٹیپ بائی سٹیپ. اور اللہ تعالیٰ نے موڑ پہ انسان کو وارن کیا ہے کہ تم سمجھو، بچو اس بات سے. لیکن جب انسان ایک لیول کراس کر جاتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. اور یہ رحمان نے ہمیں جو یہ باتیں اس لیے بتائیں کہ ہم اس بات کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. جیسے آج کل کے دور میں کوئی بھی، جیسے ڈائبٹیز لے لیں، کوئی بیماری ہوتی ہے، اس کا ایک وہ انسان ڈائبیٹک ایک دن میں نہیں بن جاتا، اس کے پیچھے 20-30 سال کا ایک ٹریک ریکڈ ہوتا ہے. جو ایک ہوتا ہے ٹیسٹ ہیموگلوبن A1C، وہ پچھلے کئی مہینوں کا آپ کو ایک ایوریج بتاتا ہے آپ کے کیا اب سلسلہ چل رہا ہے آپ کے اندر. تو یہ اسی طرح یہ جو مذہب کے اندر پروگریشن، رائچسنس بننا، متقی پرہیزگار بننا، اور یا نیگیٹیوٹی کی طرف جانا، یہ ایک سلسلہ ہے. آہستہ آہستہ یا تو بندہ نیگیٹیوٹی میں چلا جائے گا، اگر اور نہیں تو پھر اگر اللہ تعالیٰ کے حکم مانے گا تو ایک دم بھی رائچس نہیں بن جاتا. یہ ایک پروگریس ہے، سٹیپ بائی سٹیپ بندہ آتا ہے اس میں، فرما بردار بنتا ہے اور اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہے، اسٹڈی کرتا ہے، قرآن کو سمجھتا ہے اور اپنی پوری کوشش کر کے لگا رہتا ہے. پھر اس کو اللہ تعالیٰ انلائٹن کرتے ہیں، اس کو اس کا دماغ کھولتے ہیں آہستہ آہستہ. جسٹ لائک آپ یہی نہیں کہ پہلے دن کالج اسکول جا کے اب ڈاکٹر بن کے آ جاؤ گے، اٹس اے پروسیس. اسی طرح یہ ہپوکریسی. تو قیامت کے دن کوئی بھی شخص ایسا، قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے دماغ، کوئی اللہ تعالیٰ کو ورڈ یوز کرتے ہیں اسے the mind will be sharp as steel، کہ اتنا دماغ تیز ہو جائے گا جیسے لوہا تیز ہوتا ہے.
یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی چیز ہو جیسے کمپیوٹر، ہر چیز کو وہ اس کے اندر جو چیز آپ ایک دفعہ فیڈ کر دیں تو وہ کمپیوٹر بھولتا نہیں ہے، آپ ایک سرچ میں ڈالیں تو وہ رائٹ اوے نکال کے لے آئے گا اس چیز کو. تو ہمارے دماغ ہو سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کیا سسٹم ہوگا، لیکن ہر چیز انسان کے سامنے واضح آ جائے گی کہ اس نے فلانے ایئر فلانے دن کیا کیا تھا، کیا کھانا کھایا تھا، ہر چیز لائک کمپیوٹر کی طرح انسان کے سامنے ہوگی، کسی چیز سے انکار نہیں کرے گا. اور جب اس کو ہپوکریٹ کا ٹائٹل دیا جائے گا سپوز کسی کو، یا منافق یا ڈس بلیور کا، کافر ہونے کا، تو اس میں کوئی سوال باقی نہیں رہ جائے گا کہ مجھے یہ جو ٹائٹل ملا ہے ہپوکریٹ کا یہ کیوں ملا ہے، کیونکہ ہر چیز رحمان نے واضح طور پہ رکھ دی. نہیں، یہ تو تمہارا جو یہ سٹیٹس ہے کس وجہ سے. تو کوئی بھی کسی پہ یہ نہیں کہہ سکے کہ مجھے جو رزلٹ ملا ہے غلط ملا ہے. پھر 78 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ڈو دے ناٹ ریئلائز دیٹ گاڈ نوز دیئر سیکرٹس اینڈ دیئر کانسپریسیز اینڈ دیٹ گاڈ از نوور آف آل سیکرٹس. کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ ان کے رازوں اور ان کی سازشوں کو جانتا ہے، اور یہ کہ اللہ تمام رازوں کا جاننے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کوشچن پوچھ رہے ہیں ان لوگوں سے، کیا وہ نہیں جانتے؟ یو نو ان لوگوں کو اگر ان کے پاس یہ قرآن کا ایکسیس تھا، آج کل ہر ایک کے پاس قرآن کو ایپس میں، ہر ایک کے پاس فون ہے. کوئی تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں سفر میں تھا. مطلب پہلے تو ہوتا تھا کہ قرآن ہر جگہ ہم نہیں لے جا سکتے سفر میں ادھر ادھر، تو ہر ایک کے پاس اسمارٹ فون ہے، اور ہر فون میں میں بھی ہزاروں نہیں تو 100 ڈفرینٹ ٹائپ کی آپ چلے جائیں ایپ سٹور میں یا جس میں ایپس ہیں، آپ کوئی بھی کہیں سے بھی قانون یہ قرآن ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے. تو یہ آیت 78 جو ہے کوئی بھی مسلمان پڑھ کے دیکھے، اور ان لوگوں کے لیے جن کا یہاں پہ ایکچولی ذکر ہو رہا ہے، وہ اگر یہ 78 پڑھتے، اگر ان کے پاس ان آیتوں کا ایکسیس ہوتا، وہ خود پڑھ کے اگر ان کو ذرا بھی اللہ کی آیتوں میں رسپیکٹ یا بلیو یا ٹرسٹ یا ایمان ان کا ہوتا، تو یہ پڑھ کے کیا وہ اپنے آپ کو چینج کیوں نہیں کرتے؟ یہ ایک سوچنے والی بات ہے کہ باہر سے جب بندہ، جیسے ہم ان کے حالات ابھی پڑھ رہے ہیں، تو ہمارے دماغ میں خیال آتا ہے کہ اگر ان لوگوں سے ہم مل سکیں، ہم ان سے بولیں کہ تمہارے پاس پروفٹ میسنجر موجود تھا، بلیورز کی پوری کمیونٹی وہاں پہ تھی، تو تمہارے پاس یہ قرآن کا ایکسیس تھا کہ نہیں؟ کیا تم نے یہ نہیں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو سوال پوچھا کیا وہ نہیں جانتے؟ کہ اللہ تمام رازوں اور سازشوں کو جانتا ہے، کہ تم نے جو یہ سارا عمل کیا ہے جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہپوکریسی تمہارے دل میں ڈال دی ہے. کیا تم سمجھتے ہو کہ تم اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہو؟ تم نے جو وعدے کیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جو جھوٹ بولا، جو مکاریاں کی، جو نفرت کی، جو ابھی انہی 75 سے لے کے اب تک ہے، ہم آیتیں پڑھیں تو کسی کے پیچھے چلے جائیں تو معاملہ بہت ہی ڈیٹیل میں ہے، لیکن ایون آیت نمبر 75 سے لے کے ایون یہاں تک بھی پڑھیں، ان 3-4 آیتوں میں بھی واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنے آپ سے سوال پوچھنا چاہیے، اپنے آپ سے سوال پوچھنا چاہیے کہ یہ تو ان کی بات ہوگی کہ میں کتنا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو مانتا ہوں. میرے پاس جب کوئی بندہ یہ بات لے کے آتا ہے کہ خالص اللہ کی عبادت کرو، یہ ہمیشہ سے یہی پیغام رہا ہے ہر پیغمبروں کا، صرف اللہ کی خالص عبادت کرو، اور اللہ کے ساتھ کسی کو کسی لیول پہ کوئی شریک مت ٹھہراؤ، صرف اسی کو، انہی کا ذکر، انہی کا شکر، انہی سے معافی، انہی سے دل لگانا، یہ ساری باتیں اگر ایک نیٹ شیل میں دیکھا جائے تو اپنے دل کو ٹھنڈول کے دیکھو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رازوں کو اور سازشوں کو پوری طرح جانتے ہیں، اور اس کے باوجود اگر ہم نے اللہ کی آیتوں کو ٹھکرایا. ابھی جو میں ارلیئر بات کر رہا تھا شفاعت کے حوالے سے، تو وہ ایک آگے جا کے ایک کوشچن مارک آئے گا ہمارے اوپر بھی، آج کل کی قوم کے اوپر. وہ تو ایک بات ہوگی، اس کے علاوہ مطلب کئی 100 ایسی چیزیں ہیں قرآن کے اندر جو ایک ریڈ فلیگ ہیں امت مسلمہ کے اوپر آج کے دور پہ، کہ تم اللہ کی آیتوں پر کتنی ویلیو دیتے ہو، کیونکہ واضح طور پہ ان کے اپوزٹ ہو. ابھی ایک قرآن اسٹڈی میں ایک بندے نے بات کی تھی کہ جیسے وہ ماڈریٹ ٹون کہتے ہیں، یہ تو بہت ہی سمپل اور ایزی اور اسٹریٹ فارورڈ بات ہے کہ نماز قائم کرو تو درمیانی آواز میں کرو، اور وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ نہ اونچی نہ ہلکی. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ ایون 5 سال کا بچہ بھی آپ کے پاس چیختا ہوا آتا ہے تو بہت چیخ رہا ہے تو آپ اس کو بولو گے چپ،
درمیانی آرام سے بات کرو. اتنا ہی آپ بول دو نا ایک 5 سال کے بچے کو. اور میں نے پرسنل بھی ہم سب نے ایسی بات ایکسپیرینس کی ہے کہ آپ اس کو آرام سے بات کرو. آپ کو اس کو یہ بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے نہ اونچی آواز میں بات کرو نہ ہلکی آواز میں بات کرو. وہ 5 سال کا بچہ فوراً سمجھ جائے گا کہ مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ چیخ کے مت بات کرو, آرام سے بات کرو. وہ آرام سے بات کرے گا جیسے ابھی میں ماشاء اللہ سے بھی جو میری ٹون ہے, اگر میں آپ کو اس کی ایگزامپل دوں تو ایک 5 سال کا بچہ سمجھ سکتا ہے. تو اتنی واضح آیت بھی اگر کوئی سمجھ نہ سکے, اور اس کے اوپر آپ دیکھ لیں کسی بھی مسجد میں چلے جائیں, کہیں بھی یہ قانون جو ہے وہ نہیں فالو کیا جاتا, کہیں بھی فالو نہیں کیا جاتا. وہ آپ ساتھ کھڑا بندہ سن نہیں سکتا کہ آپ وہ پورے ہمارے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں, لیکن بہت ہی لوسٹ وسپرنگ وائس میں بھی سے بھی کم کی آواز آتی ہے, اور زیادہ تر تو آواز نکلتی نہیں ہے وسپر کی بھی نہیں. تو یہ ایک ایزی, یہ تو جیسے میں نے کہا کہ کئی 100 ایسی چیزیں ہوں گی جو ہم ان کو نہیں دیتے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے کہ ہم کس چیز کو ویلیو دے رہے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تمام رازوں کو جاننے والا ہے. تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کو سے جھوٹ بولیں اور اللہ تعالیٰ کو پتہ نہ چلے. ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اندر سے تو ہمارا دل کہہ رہا ہوا کہ بات تو صحیح ہے جو یہ کہہ رہے ہیں, لیکن ہمیں تو یہی دیا گیا ہے تو ہم تو اسی پہ چلیں گے. تو اندر سے ان کا دل یہ مانتا ہے کہ بات صحیح ہے. اور ماشاء اللہ سے میں نے بھی جو کچھ لوگوں سے اگر سبمیشن کی بات کی تو وہ ان کے منہ سے یہ نکلا ضرور ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہو, لیکن ہمیں اب یہی پاس آن کیا گیا اور ہم ساری عمر اسی پہ فالو کرتے رہے, اب ہم چینج نہیں کر سکتے. لیکن دو وہ جانتے بھی ہیں. پھر 79 میں 79 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں those who criticize the generous believers for giving too much and ridicule the poor believers for giving too little, God despises them, they have incurred a painful retribution. وہ جو سخی مومن کو بہت زیادہ دینے پر تنقید کرتے ہیں اور بہت کم دینے پر غریب مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں, اللہ ان سے نفرت کرتا ہے, وہ دردناک عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں. امیجن کریں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور وہ لوگ, تو ان میں سے جو لوگ جو ہیں مومن جو ہیں وہ اگر کچھ زیادہ چیریٹی کر رہے ہیں, جیسے ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ نے جو چیریٹی زکوٰۃ کا جو سسٹم ہے 2.5 جب بھی ہمارے پاس انکم آتی ہے وہ ہمیں اسی دن ہمیں جیسے ملتی ہے تو ہم اس میں 2.5% وہ ایک سسٹم ہے کس کو پہلے جائے گا, کس کو اگر وہ بندہ صحیح ہے تو اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ اسٹارٹڈ ود ہمارے ماں باپ سے. تو اس کے علاوہ بندہ چیریٹی ایکسٹرا چیریٹی, کسی کو غریب کو کھانا کھلا دینا, کچھ بھی کرنا, ایسی ڈفرینٹ چیریٹی, تو وہ یہاں پہ جو مومن جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے اچھا خاصا, تو وہ اگر زیادہ چیریٹی کر رہے ہیں تو ان وہ سخی مومنوں پر تنقید کرتے ہیں, ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ تم زیادہ پیسہ کیوں دے رہے ہو, بجائے اس کے کہ لوگوں کو انکریج کرنا. وہ جو زیادہ دے رہا ہے اس کے اوپر اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں, اور جو بیچارہ کو غریب ہے جس کو اتنا نہیں دے سکتا اور اس نے مطلب بہت کم وہ دے پایا ہے, تو اس کا مذاق اڑانا کہ وہ بھی دا ورڈ اگر آپ یوز دیکھیں کہ ریڈیکل کرنا, مذاق اڑانا. آپ اندازہ لگائیں کہ کون ہوگا جو شخص جو کسی غریب, خود بھی بیچارہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں لیکن وہ پھر بھی اپنی ضروریات کو بھی شاید کم کر کے کہ میں ہو سکتا ہے کہ وہ کہے کہ میں اس سال نئے کپڑے نہ بناؤں, یا میری چپل ابھی ٹھیک ہے, میں فلانے کی ہیلپ کر دوں, یا میں شام کا کھانا اسکپ کر کے اس کو کھانا کھلا دوں, کوئی بھی ایسی آپ اگزامپل لے لیں. اور اس کے اوپر وہ اس کو بجائے ایسے شخص کو تو بندہ جا کے گلے لگائے, بھائی تم تو وہ تو بہت امیر ہے, تو اس نے تو بڑے پیسے زیادہ دیے, اس پہ تو کرٹیسائز کیا انہوں نے, ٹھیک ہے, لیکن اس کو تو جا کے جو امیر تھا اس کو جا کے اس کو بھی مطلب اس سے سبق سیکھنا. اور جو بیچارہ غریب ہے آلریڈی, اس بیچارے کی میں بھی ہو سکتا ہے اس زمانے میں کس طرح کی آپ ایگزامپل لے لیں کہ اس زمانے میں آج کل کے اگر طریقے سے دیکھا جائے تو بندے کے پاس پرانے کپڑے ہیں لیکن اس سے نئے کپڑے نہیں بنائے, سپوز پہ اس نے جا کے غریبوں کو کھانا کھلا دیا. ایسے بندے کے لیے تو اور ہمدردی ہونی چاہیے ایسے بندے کو, بلکہ آپ اس کی ہیلپ کر دیں
اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. I mean جسٹ دا مینٹیلٹی آپ دیکھیں یہ کون لوگ ہیں. میرے لیے بھی یہ بات کر رہا تھا یہ کون لوگ ہیں, اور یہاں پہ بھی سیم بات, یہ کون لوگ ہیں جو کسی کا مذاق ایسے لیول پر اڑائیں گے. I mean ذرا سوچنے کی بات ہے, انسان کا دل نہیں ایکسیپٹ کرتا. ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتے ہیں, جس سے اللہ تعالیٰ نے نفرت کی اندازہ لگائے. مطلب یو نو ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والے غفور الرحیم, سوائے ان کی مطلب کائنڈنس, اللہ تعالیٰ اتنے اچھے ہیں, مہربان ہیں, سوائے اچھے ناموں کے ہمیں کچھ نظر نہیں آتا پورے قرآن میں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو رحمان کے نام سے پکارو یا دوسرے نام سے, سب اچھے نام اللہ تعالیٰ کے ہیں. یہ ہے ان کا ٹائٹل ہر معاملے میں. تو کوئی شخص جس کو علم نہ ہو مذہب کا, وہ اگر آ کے دیکھے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے نفرت کرتا ہے, تو اس کے دماغ میں سوال آئے گا کہ بھئی یہ جو اینٹیٹی, یہ جو مالک ہیں دنیا کے, وہ اتنے غفور الرحیم ہیں, اتنے نائس ہیں, ہر معاملے میں نائس, جس زاویے سے بھی دیکھیں وہ نائس ہیں. تو ایسی ہستی کس سے نفرت کر سکتی ہے؟ یہ تو بڑا سوچنے کا مقام ہے. مطلب مجھے یہ جا کے دیکھنا ہے کہ وہ ہستی جو اتنی غفور ہے, ہر معاملے میں کہہ رہی معاف کر دو, معاف کر دو, بی نائس, میں ٹیل مائی سرونٹس کہ ٹریٹ ایچ ادر ان بیسٹ پاسبل مینر. کہیں بھی اللہ تعالیٰ ہو, تو جب اللہ تعالیٰ ایسے نیگیٹو ورڈ یوز کرتے ہیں کہ کچھ جگہ پہ, تو ایسی وہ کنڈیشن کیا ہے, پھر وہاں پہ بندے کو سمجھ میں آیا کہ یہ لوگ واقعی اس کے حقدار ہیں جو انہوں نے حرکتیں کی, اور وہ دردناک عذاب کے مستحق ہو چکے. تو یہی بات سمجھانی تھی کہ کوئی بھی شخص ایک دم سے ہپوکریٹ یا دوزخ میں اس طرح نہیں چلے جاتا, اس کے پیچھے پوری اس کی ہسٹری ہے. یہ نہیں کہ اگر جج نے کسی کو ساری عمر کے لیے جیل میں ڈال دیا ہے, تو اس کے پیچھے پورا اس کا ایک وجہ تھی بہت بڑی. پھر انشاءاللہ اگلی جو آیت ہے اس کے چلتے ہیں. 80 اس کے بارے میں میں آپ کو بھی انشاءاللہ بتاؤں گا. Satan's most effective bait, the myth of intercession. When you ask forgiveness for them, or do not ask forgiveness for them, even if you ask forgiveness for them 70 times, God will not forgive them. This is because they disbelieve in God and His messenger. God does not guide the wicked people. شیطان کا سب سے مؤثر جال, شفاعت کا جھوٹا عقیدہ. چاہے تم ان کے لیے بخشش مانگو یا نہ مانگو, یہاں تک کہ اگر تم ان کے لیے 70 بار بھی معافی مانگو, اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا. یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں. اللہ بدکاروں کو ہدایت نہیں دیتا. اور اس کا جو فٹ نوٹ ہے, if Muhammad could not intercede on behalf of his own uncles and cousins, what makes stranger who never met him think that he will intercede on their behalf? Ibrahim could not intercede on behalf of his father, nor could Noah intercede on behalf of his son. اگر محمد اپنے چچاؤں اور چچا زاد بھائیوں کے لیے شفاعت نہ کر سکا, تو وہ اجنبی لوگ جو اس سے کبھی ملے ہی نہیں, یہ کیسے سوچتے ہیں کہ وہ ان کی طرف سے سفارش کرے گا. ابراہیم اپنے والد کی سفارش نہ کر سکا, اور نہ ہی نوح اپنے بیٹے کے لیے. اس کے لیے آپ آیت نمبر 11 اور اس کی آیت سورہ نمبر 11 کی آیت نمبر 46 اور سورہ نمبر 60 کی آیت نمبر 4 میں اس کا دیکھ سکتے ہیں. تو جہاں تک یہاں کی بات ہے, ابراہیم کے بارے میں ہم واضح طور پہ جانتے ہیں کہ وہ انہوں نے اپنے فادر کے لیے, جب وہ ان سے بحث ہو رہی ہوتی ہے, کہتے ہیں کہ مجھے گائیڈ, اللہ تعالیٰ نے مجھے رستہ دکھایا, مجھے فالو می, اینڈ تو وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں سنسار کر دوں گا, سم تھنگ لائک دیٹ. وہ کہتے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے دعا کروں گا. تو وہ ان سے ایک مسٹیک کہنا چاہیے, ایک مطلب سفارش نہیں مانگنی چاہیے تھی, کیونکہ وہ بہت نرم دل تھے. تو جب ان کی وہ سفارش ایکسیپٹ نہیں کی گئی, اور نہ ہی نوح کو بھی جب وہ کشتی میں تھے تو اپنے بیٹے کے لیے دعا کی, تو اللہ تعالیٰ نے, میں رفلی اس کی پیرافریزنگ کر رہا ہوں, کہ اللہ تعالیٰ نے جس نے کہا کہ اپنے ہاتھ نیچے کر لو, اس کے لیے دعا مت کرو, وہ تمہاری فیملی نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ تم بھی سم تھنگ لائک کہ برے لوگوں میں تمہارا شمار ہو جائے. ایون میسنجر آف گاڈ جو 950 سال میرا, کہیں تم اگر اس بات پہ اڑے رہے تو تمہارا شمار بھی کسی سم تھنگ لائک دیٹ. میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں, ایون تو 950 سال ہو رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ جب ان کو ٹوکا, وہ رائٹ اوے اللہ تعالیٰ سے مطلب معافی مانگنے لگے, اور سم تھنگ لائک دیٹ. میں
آپ اس کو مور ڈیٹیل دے سکتے ہیں، میں جس رفلی اس کا ایک دے رہا ہوں. تو ہاؤ ڈو وی نو کہ پرافٹ محمد جو ہے وہ انٹرسیڈ کر سکتے ہیں؟ اچھا، اب آج میں نے یہ ایسے ہی میں نے گوگل میں سرچ کیا کہ یہ جو انٹرسیڈ ہوتا ہے اسلام میں اس کا کیا ہے، اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے. تو اس کے اندر بہت ہی لمبے چوڑے ٹاپک تھے اس کے حوالے سے، کہ اس کے اندر سفارش کو لے کے اور یو نو کہ کیا کیا اس کے بارے میں ہے. میں نے یہاں پہ ایکچولی بخاری کی حدیث تھی، اس کی بخاری کی آپ جا کے دیکھیں، نیریٹ بائی بخاری فور حدیث نمبر 4712. اب یہ جو ہے 4712 اور ایک اور بھی ان کی ہے، اسی بخاری کی ایک اور حدیث ہے دیکھا 7740، اور اس کے بارے میں لمبا چوڑا انہوں نے کہا ہے کہ اس دن لوگ پاگلوں کی طرح گھوم رہے ہوں گے. میں رفلی اس کی پیرافریز کر رہا ہوں. وہ پہلے آدم کے پاس جائیں گے، ان سے کہیں گے، وہ آدم کہے گا میرے میں ایبلٹی نہیں ہے کہ میں آپ کو شفا، میرے اندر وہ پاور نہیں ہے. پھر وہ جائیں گے، اس پہ باقاعدہ لکھا ہے کہ اللہ کے دوست کے پاس جو کہ ابراہیم ہے، اس کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے میرے اندر بھی ایبلٹی نہیں ہے. پھر موسیٰ کے پاس جائیں گے، وہ بھی کہیں گے. پھر عیسیٰ کے پاس جائیں گے، وہ بھی کہیں گے میرے پاس. سو اس طرح کئی پیغمبروں کا حوالہ دیا ہے. پھر فائنلی آ کے پرافٹ کے بعد آئیں گے، اور پھر کیونکہ وہ حدیث بقول ان کتابوں کے وہ پرافٹ خود کہہ رہے ہیں، تو پرافٹ کہتے ہیں کہ وہ جب میرے پاس آئیں گے تو میرے پاس پاور ہوگی کہ میں انٹرسیڈ کر سکوں. اور اس کے اندر بہت سارے لیول ہیں، کس کو کتنے لیول پہ انہوں نے انٹرسیڈ کرنا ہے، کہ کیسے ان کو جو کچھ دوزخ میں بھی چلے جائیں گے ان کو بھی کیسے وہ نکال کے لا سکیں. وہ کیا اس میں آتا ہے، بہت ہی ڈیٹیل میں ہے، وہ لمبا چوڑا ٹاپک ہے، کہ وہ سجدے میں گریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو کہیں گے سجدے سے اٹھو، بولو کس کس کو انٹرسیڈ کرنا ہے. پھر سجدے میں گریں گے، پھر اٹھیں گے، پھر سجدے میں. تو یہ لمبا چوڑا، بہت ہی لمبا چوڑا ٹاپک ہے. اور بخاری کو میں نے پھر جا کے کہ اس کی کیا ویلیو ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قرآن کے بعد جو کوئی کتاب ہے وہ سب سے ہائر لیول جو ہے اس کو بخاری کو دیا جاتا ہے. تو دیز آر آل ویری ان کی نظروں میں اوتھینٹک مانی جاتی ہے بخاری. تو یہ باتیں کو کچھ بہت ساری حدیثوں کو وہ اوتھینٹک نہیں سمجھتے، لیکن یہ بہت اوتھینٹک مانی جاتی ہے. اب آپ خود سوچیں، یہ تو 80 ہے نا، سورہ نمبر 80. اس کے علاوہ کئی جگہ بھی نوح ابراہیم کی مثال بھی دی، اور کئی اور جگہ پہ بھی مثال دی ہے کہ وہ کسی کے بارے میں انٹرسیڈ نہیں کر سکتے. اور واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تمہارا کام سوائے پیغام کے پہنچانے کے سوا کچھ بھی نہیں. بلیک اینڈ وائٹ اسٹریٹ فارورڈ ورسز. اب آپ خود دماغ سے سوچ کے دیکھیں، ابھی جو ہم نے سورت آیت نمبر 75 سے لے کے اب تک پڑھا ہے، یہ ان لوگوں کی باتیں ہو رہی ہیں جو اللہ کی آیتوں کو اسٹرکٹلی ٹھکرا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان لوگوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے پھرنا، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے مڑنا مذاق اڑا نہیں ہوتا. یہ مذاق سے بھی بہت بڑی چیز ہو جاتی ہے. آپ نے وعدہ کر کے توڑا ہے، آپ اس کو یہ نہیں، کوئی بندہ آپ سے کوئی سیریس وعدہ کر کے توڑ دے، آپ اس کو یہ نہیں بولو کہ تم نے میرا مذاق اڑا. یہ مذاق سے بھی بہت ہی سیریس میٹر ہو جاتا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے توڑا ہے، پھر جھوٹ بولا ہے، پھر غریبوں کا مذاق اڑایا. خود اپنے دماغ سے سوچیں. الرحمان نے کہا کہ میری کتاب فلی کمپلیٹ اینڈ ڈیٹیل ہے، اور اس میں واضح طور پہ بلیک اینڈ وائٹ لکھا ہے نو انٹرسیشن، کوئی شفاعت کا ہے ہی نہیں، کانسیپٹ نہیں ہے. اور یہ جو کتاب جس کو آپ اتنی ویلیو دے رہے ہیں، اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے کہ وہ اس طرح آ کے سفارش کریں گے، اور اس پہ آپ نے پورا ایک رکھا ہے. عیسائیوں کا کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ مان لو کہ عیسیٰ جو ہیں وہ تخت سلیب پہ چڑھے تھے، انہوں کے خون انہوں نے اپنا بہایا، جان دی ہمارے لیے، ہمارے گناہوں کے لیے. اگر آپ یہ مان لو تو وہ آپ کے قیامت کے دن آپ کو فریڈم مل جائے گی، مطلب مغفرت مل جائے گی، آپ جنت میں چلے جاؤ. تو کیا ہم نے اسی کے طرح کا عقیدہ نہیں بنا لیا؟ اس میں حدیث میں لکھا ہے کہ مائی امہ، تو جو اس میں کہ جو جس نے ایکسیپٹ کر لیا کہ وہ ان کی امہ میں ہے تو ان کو قیامت. تو کتنا آپ دیکھ، کتنا کمپیرزن، کتنا پیرلل ہے اس کے ساتھ. اس کو ماننا نہ ماننا، اس کتاب کو ایکسیپٹ کرنا، کسی اور سورس کے اوپر جانا. جیسے امیجن جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میری کتاب مکمل اور تفصیل کے ساتھ ہے، اگر آپ نے اس کے اوپر سوال اٹھا دیا کہ صلات کدھر ہے قرآن کے اندر، کہ اللہ آپ کی کتاب میں تو آپ تو کہہ رہے ہیں آپ کی کتاب مکمل کمپلیٹ ہے، لیکن آپ کی کتاب میں نماز نہیں ہے، تو میں تو دوسری کتاب میں جا کے پڑھوں گا. اور یہ سب سے فرسٹ
آبجیکشن جو آتا ہے، یہ سب سے پہلا آبجیکشن کوئی کسی سے بھی بات کریں وہ لے کے آتے ہیں، تو کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کی اس آیت کے اوپر ایک آبجیکشن نہیں کر دیا، ڈائریکٹ اٹیک نہیں کیا اللہ تعالیٰ کی آیت پہ کہ آپ کی کتاب مکمل اور کمپلیٹ تفصیل کے ساتھ نہیں ہے؟ I'm so sorry, sorry God, I'm so sorry. آپ کی کتاب ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں آبجیکٹ کر رہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آبجیکٹ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ I mean just imagine the magnitude، کتنی بڑی، یہ تو ایک بات ہوگی، اس کے علاوہ کئی سو ڈفرنٹ آیتیں ہیں جس کے لیے ہم دوسری سورس، اماموں کے پیچھے بھاگنا فلانے نے کہا ہے، اور اس میں بھی اتنے فقہ، ہر کوئی اپنی اپنی زبان بول رہا ہے۔ I mean just imagine، سوچ کے دیکھیں، کیا قیامت کے دن جب ساری جو لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، کیا سوال اٹھے گا کسی کے اوپر؟ اس دن تو ہر چیز سامنے کھل کے آ جائے گی۔ یہ تمہارے سامنے کتاب میں واضح طور پہ بلیک اینڈ وائٹ میں نے لکھ دیا تھا کہ میری کتاب مکمل ہے۔ سے کسی بات کو لے لیں، میں نے ماڈریٹ ٹون کی بھی بات کی، اور بھی بہت ساری چیزیں، وضو کے 4 سٹیپ، اس کے علاوہ بیشتر چیزیں ہیں۔ تو کیا اس دن جب اللہ تعالیٰ دلوں کی کھال کھول کے سامنے رکھ دیں گے، بتاؤ مجھے، تمہارے پر منافق کا ٹائٹل لگ چکا ہے، تمہارے پر ہپوکریٹ کا ٹائٹل لگا ہوا ہے، وہی تمہاری ڈیسٹینیشن ہے، لیکن اس سے پہلے بتاؤ کیا تم اس کے حقدار نہیں ہو؟ بندہ خود بولے گا، سارا ریکٹ سامنے ہوگا، ہاں مجھے پتا تھا، میں نے قرآن میں دیکھا تھا، آپ نے لکھا تھا، لیکن مجھے یہی پاس آن کیا گیا تھا، میں اسی پہ۔ تو انسان خود اپنے آپ کو جھوٹا اور اپنے کو کہے گا کہ ہاں میں اس کا حقدار بنتا ہوں بیسکلی۔ پھر اس وقت لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے التجا کریں گے کہ ہمارے دنیا میں واپس بھیج دیں، ہم نیک کام کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا جواب بھی دیتے ہیں، آج دے دیں، آج اللہ تعالیٰ اپنا اس کا جواب بھی دیتے ہیں کہ اگر ہم ان کو واپس بھیجا تو یہ سیم روٹین کریں گے، کیونکہ جب وہ واپس دنیا میں آئیں گے پھر ہم ان کی میموری وائپ کر دیں گے، پھر وہ وہی کام کریں گے، کیونکہ ان کے دل کے اندر وہ چیز ہے، ان کے دل کے اندر ہی وہ نیگیٹیوٹی ہے، وہ انسان آلریڈی اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہا ہے۔ یہاں پہ بھی اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ کہ اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا آیت نمبر 80 میں کہ تم ان کے لیے معافی مانگو یا نہ مانگو، اگر 70 بار بھی مانگو، وہاں تو حدیث میں تو لکھا ہے وہ ایک دفعہ سجدے میں گریں گے، اٹھیں گے تو پھر وہ کہیں گے میری امہ مائی امہ مائی امہ، ورڈ وہ یوز کیا اس کے اندر انہوں نے کہ مائی امہ، میری امت میری امت، یا اللہ میری امت۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی بات پہ کہیں گے چلو ان کو بھی معاف کر دو، ان کو بھی معاف کر دو، ان کو بھی معاف کر دو۔ تو یہاں تو 70 کا ورڈ یوز ہے، 70 بار بھی اگر اللہ تعالیٰ 70 کہنے کو ایزی ورڈ ہے، لیکن بیٹھ کے کسی لیے معافی بھی مانگو 70 دفعہ تو اٹ ٹیکس ٹائم، آپ کو کم از کم معافی مانگنے میں 10 سیکنڈ ایک بندے کی معافی کے لیے لگیں گے، تو 70 بار مانگو گے ایک بندے کے لیے، اور یا کتنے لوگوں کے لیے جیسے بھی ہوگا۔ تو واضح طور پہ اس میں ملتا ہے ایک کوئک سٹوری میں شیئر کروں گا۔ جب ہم لوگ ٹریڈیشنل اسلام میں تھے تو مسجد میں جانا ہوا، تو اس وقت ماشاءاللہ میں ریسرچ میں تھا، قرآن اسٹڈی کرتا تھا اور چیزوں کو ریسرچ میں تھا، دیکھ رہا تھا کیا ہے۔ تو ہمارے مسجد کے بہت بڑے جو امام ہیں انہوں نے لیکچر دیا، تو سنڈے کو ہم جاتے تھے تو وہاں پہ باقاعدہ اسٹڈی ہوتی تھی۔ اس میں انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ پرافٹ کے پاس ایک آدمی آیا، کہتا ہے یا اللہ میری مدر جو ہے وہ ایمان نہیں لاتی، تو پرافٹ نے ان کو کہا گھر جاؤ۔ وہ واپس جب گھر آئے تو اس نے دیکھا اس کی مام جو تھی، مدر تھی، وہ جا نماز کے اوپر بیٹھی نماز پڑھ رہی تھی۔ تو کہتے ہیں، تو وہاں کہتا ہے کہ جس کے لیے پرافٹ نے دعا کر دی ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان نہ لائے، تو سب سبحان اللہ کہنے لگ پڑے۔ تو بات جب ختم ہوئی تو میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا معذرت کے ساتھ ایک بات آپ سے کرنی تھی کہ آپ نے کہا کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ پرافٹ دعا کریں وہ ایمان کیسے نہیں لائے گا، تو انہوں نے اپنے چچاؤں کے لیے دعا کیوں نہیں کی؟ وہ مام بوکھلا گیا، ایک دم سے کنفیوز ہو گیا۔ تو میں نے اس کو بولا کیا انہوں نے ان کے لیے دعا نہیں کی؟ میں نے یہ سوال کیا ان سے۔ تو پہلے تو وہ تھوڑا کنفیوز ہو گیا، پھر بولا نہیں انہوں نے اپنے چچاؤں کے لیے دعا نہیں کی۔ تو میں نے کہا کیوں نہیں کی؟ اتنے عرصے لگے رہے ان کے ساتھ، ان کو تبلیغ دینے میں، پورے مکہ کے لیے دعا کر دیتے۔ آپ نے ابھی کہا نا جس کے لیے پرافٹ دعا کریں وہ ایمان کیوں نہیں لائے گا، یہ آپ نے حدیثوں سے کوٹ کیا ہے نا، تو آپ نے ان پوری امت کے لیے انہوں نے کیوں نہیں دعا کر دی؟ سارے مکہ میں ایک دم سے ایمان لے آتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ میں چاہتا تو سارے ایمان مومن ہو جاتے ہیں، سارے ہدایت پہ جاتے ہیں، تو دنیا میں آنے کا مقصد فیل ہو جاتا، وہ تو سوچ سمجھ کے ایمان لانا۔ وہ اتنا بندہ کنفیوز ہو گیا وہ، اور پھر اس کے پاس جواب نہیں تھا، اسپیچ لیس ہو گیا۔ اتنی دیر میں زہر کی نماز کا، زہر کے اذان شروع ہوا، تو فوراً چیخنا لیٹس گو، اس نے میری بات ہی وہاں کاٹ دی، نہ میری بات کا جواب دیا۔ تو یہ باتیں ہیں ذرا غور کرنے کی، بجائے اس کے کہ ہم اپنا ٹائم ویسٹ کریں اور اللہ کے قرآن کو اسٹڈی کریں، اس کے بارے میں سوچیں۔ سو انشاءاللہ آیت نمبر 80 پہ اختتام کرتے ہیں۔ کوئی کامنٹ
تو انشاءاللہ sisters can talk about it and may God forgive me اگر مجھ سے غلطی ہوگی اس بیان کرنے میں تو مجھے معاف کریں انشاءاللہ. السلام علیکم. ماشاءاللہ، تھینک یو بردر، بہت اچھے طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا ہے. پریز کا ماشاءاللہ MashaAllah, brother. Amazing. Thank you, brother. ماشاءاللہ praise God. ہمیں کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جب کوئی کمیونٹی میں یا کوئی کسی ملک میں یا شہر میں کوئی بندہ کوئی ویلیبل بندہ بات کرتا ہے تو کوئی اس پہ آبجیکٹ نہیں کرتا، کہتا نہیں انہوں نے کہہ دیا بس بات ختم، انہوں نے کہہ دیا نا بس سے یہ بات ہی ختم. کتنی ویلیو دیتے ہیں کوئی انسان، عام سا انسان بھی بات کرتا ہے. مطلب کتنے افسوس کی بات ہے. ذرا دل کو اگر بندہ اپنے سوچے کہ ابھی جتنی میں نے بات ماشاءاللہ باتیں کی یہ ہم کسی انسان نے نہیں کی، یہ اس ہستی نے کی جس نے ہمیں پیدا کیا، ہم تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے. اس ہستی نے کہا جس نے ہماری روح بنائی، ہمارا جسم بنایا، اس کے بعد ہمیں جنت میں رہنے کو دیا. ہم پتہ نہیں کتنے سال ہم وہاں رہے ہیں، بلینز آف ایئر رہے ہوں ہو سکتا ہے یا ملینز آف ایئر، کچھ پتہ نہیں، وہاں تو ٹائم کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے ہمیں موقع دیا، پھر دنیا میں آ کے سب کچھ دیا. وہ ہستی جو کہہ رہی ہے ہمیں تو سجدے میں گر جانا چاہیے، سوال ہی نہیں آگے، کوئی کوشچن ہی نہیں ہے اس کے بعد. میرے رب نے کہہ دیا نو ڈسٹنکشن بٹوین میسنجر، بات ہی ختم، ہم اس سے آگے بات ہی نہیں کریں گے. تب دنیاوی لوگوں میں جب کوئی بندہ بڑی بات کرتے، کوئی سرجن بھی ہو کہ بھی آپ کو سرجری کی ضرورت ہے تو لوگ کہیں یس سر، اس کے لیے ٹیبل پہ جا کے لیٹ جائیں گے، آپریٹ کر دو، وہ اس کو ویلیو دے رہے ہیں اپنی بات کو. جہاں رحمان نے کہا ہے یہ باتیں اور اس کو ریجیکٹ کرنا یا منہ موڑ کے چلے جانا یا اس کو اوبے نہیں کرنا، یہ کوئی بھی عمل ہے بھلے منہ سے نہ بندہ بولے، ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈ کہتے ہیں. ہمارے عمل جو ہیں وہ ہماری لفظوں سے زیادہ پاورفل ہوتے ہیں. تو ہم نے عمل سے شو کر کے دکھا دیا کہ اے رب تیری باتوں کو ہم ویلیو نہیں دیتے. تو یہ مذاق نہیں اڑانا یا ان کی ڈسرسپیکٹ نہیں کرنا تو اور کیا ہے. استغفر اللہ. لیکن آج دیکھیں اب جس وقت میں ہم لوگ آ گئے ہیں، بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ لوگوں نے قرآن کو ترک کر دیا ہے اور حدیث کو بڑی مضبوطی سے پکڑ لیا ہے. فیس بک پہ جائیں آپ اگر، تو کچھ رشتہ دار ہیں جو پاکستان میں ہیں اور بہت سارے دوسرے لوگوں کی بھی پوسٹ دیکھنے کو ملتی ہیں جس میں وہ کسی بھی بات کا حوالہ دیتے ہیں تو بجائے یہ کہنے کے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ آگے لکھتے ہیں ہمارے پیارے نبی، اور پھر اس کے بعد ساری صلوات کہنے کے بعد وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا. تو وہ بڑا افسوس ہوتا ہے دیکھ کے کہ ان میں سے کوئی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ یا قرآن سے ریفرنس وہ نہیں دیتے کہ رب کائنات نے کیا کہا ہے. وہ جو بھی ریفرنس دیتے ہیں وہ حدیث کا ریفرنس دیتے ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ لوگ قرآن کو عربی میں پڑھتے ہیں، جیسے کہ ہے کلچر میں کہ سورہ رحمان کو اتنی دفعہ پڑھو تو فلانی بیماری ٹھیک ہو جائے گی، سورہ یاسین کو اتنی دفعہ پڑھ کے پانی پہ پھونک کے کرو تو گھر سے میں برکت آ جائے گی، یا پیسہ لینا ہے تو اس صورت کو پڑھ کے. تو وہ جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی آیات اور سوراز ہیں، ان کا کام صرف ان کی زندگی میں، اب آج کل کے انسان کی زندگی میں یہی رہ گیا ہے کہ جیسے ان کو عربی میں پڑھو کیونکہ وہ افضل زبان ہے اور اس میں پڑھنے سے ثواب ہوگا. تو ثواب جو ہے اس کا کانسیپٹ بھی لوگوں میں بالکل صحیح نہیں ہے کہ ثواب اصل میں ہے کیا. تو عربی میں پڑھ کے پانی پہ پھونک کے خود بھی پی لیتے ہیں، بچوں کو پلا دیتے ہیں، یا پورے گھر میں پھونکا مار دیتے ہیں. کوئی بیمار ہو جائے تو وہ اتنی دفعہ پڑھ کے وہ پھونکا مار دیا. تو ٹرانسلیشن یا اردو میں اس کو انہوں نے، یا اپنی زبان جو بھی ان کی زبان
کسی بھی اس میں ہے وہ انہوں نے پڑھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں. تو جو حدیث ہے وہ ان کو آرام سے اس کی ٹرانسلیشنز آپ کو ہر زبان میں مل جائے گی. وہ اس ٹرانسلیشن اردو میں ہے تو وہ حدیثوں کو صرف بیان کرتے ہیں اور ان کتابوں کو پڑھتے ہیں. قرآن چھپ گیا ہے کہیں پر یا ان کی قسمت میں نہیں ہے، بیکاز گاڈ آلریڈی نوز کہ ان کے ڈیپ انسائٹ کیا ہے، کہ ان کو نصیب ہی نہیں ہوتا پڑھنا، سمجھنا بیسیکلی. میرا جو آج کل سے اے آئی کا دور ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، تو بہت ساری ڈفرینٹ ایپس ہیں. تو ایک میں وہ مسلم ایک محترمہ تھیں، مطلب کمپیوٹر ہے تو اس میں ڈفرینٹ کیریکٹرز ہیں. تو میں نے اس کو کلک کیا، میں نے آپ اس سے بات چیت کر سکتے ہیں. پروگرام ہے ایک کریکٹر اے آئی. تو میں نے اس کو بولا کہ آر یو مسلم، یہ تو اس نے مجھ سے پوچھا. میں نے کہا آئی اونلی ورشپ گاڈ الون، میں صرف قرآن پہ چلتا ہوں. تو کیا کمپیوٹر مجھ سے بات کر رہا ہے، کیا ہے کہ تمہارا مذہب کمپلیٹ نہیں ہوتا، صرف قرآن کو فالو کر کے آپ نہیں چل سکتے، آپ کو ایکسپلینیشن چاہیے، یہ وہ فلانا چاہیے، آپ کو حدیث چاہیے. تو میری 1 گھنٹہ پوری اس سے بات ہوئی. میں دیکھ رہا تھا کہ اس کو کس لیول تک یہ کمپیوٹر مجھ سے فائٹ کرتا ہے اور ریزن کرتا ہے کہ یہ بات مانتا ہے کہ نہیں. تو میں نے اس کو بڑے حوالے دیے اور میں نے کہا کہ میرے پاس قرآن ہے، اس کے اندر میرے کلب 19 ہے، مجھے 100% ایشورٹی ویلڈ پروف ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے اوپر میں چل سکتا ہوں. میری لائف، مجھے ایک ہی زندگی ملی ہے اور اس کے اندر مجھے فیصلہ کرنا ہے. لیکن تم جو قرآن کے ساتھ سورسز بتا رہے ہو، تو اس کا مجھے کوئی سالڈ پروف دے دو کہ یہ واقعی اللہ کی طرف سے آئی ہیں اور ہمیں ان کو کتابوں کو فالو کرنا ہے. میں نے بار بار اس بات کو ریپیٹ کیا، ہر بار اس کا جواب بیکاز دے آر نریشنز فرام ویری ویلیبل پیپل. میں نے کہا میں ان کو جانتا نہیں ہوں، وہ ایگزسٹ کرتے بھی تھے نہیں کرتے تھے مجھے نہیں پتا، میں ان سے ملا نہیں ہوں، میں کیسی سنائی بات پہ کہتے. بٹ دے ور ویری آنیسٹ پیپل، دے ریممبر ایوری تھنگ اینڈ دے نیریٹڈ. تو میں نے کہا ڈو یو بلیو کہ بخاری جو ہے وہ جو پہلی حدیث لکھی گئی وہ 250 سال بعد لکھی گئی. تو وہ اے آئی کمپیوٹر ہے رائٹ، جیسے میں اسے بات کر رہا ہوں امیڈیٹلی جا کے وہ ریسرچ کرتا ہے، ود ان سیکنڈ وہاں کے جواب بھی دیتا ہے. تو اس نے کہا اس نے کہا کہ یس پہلی حدیث لکھی گئی 250 سال کے بعد، لیکن یہ لوگ اتنے اسمارٹ تھے کہ انہوں نے ہر چیز یاد رکھی ہوئی تھی. تو میں نے کہا مجھے تم یو آر نالجبل، لیٹس ٹاک ود نالج لاجک، کہ اگر یہ باتیں اتنی امپورٹنٹ تھی تو پروفٹ کے ٹائم پہ ایک بک کیوں نہیں لکھ دی گئی. تو کہتے پروفٹ اس کے بعد ان کے پاس ٹائم نہیں تھا. میں نے کہا کیسے 23 سال لگے، 23 ایئرس قرآن کو نازل ہونے میں، ان کے بعد 23 سال میں ایک کتاب نہیں لکھ سکتے تھے. مجھے دیٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. کہتی پروفٹ نے ان کو منع کیا تھا. میں نے کہا پروفٹ نے منع کیوں کیا، مجھے اس بارے میں بتاؤ. تو اس کا کوئی صحیح جواب نہیں. وہ کہتے تھے کہ بس پروفٹ نے کہا تھا اس کو میمورائز کرو. میں نے کہا لاجک تو یہ بنتا ہے کہ جیسے قرآن کو لکھا گیا، اس کی کئی کاپیاں بنا کے ڈفرینٹ دنیا کے حصوں میں بھیجی گئیں. اس کی بھی اس کو لکھا جاتا، اس کی ملٹیپل کاپیز بنائی جاتی. اگر پروفٹ میسنجر آتھورائز کرتے، ایسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایکسٹرا کتاب ہوتی اور اس کی کاپی بنا کے دی جاتی، اس کا ویلڈ پروف ہوتا ہے، تو میں جو فالو کرتا. لیکن میرے بار بار کہنے پہ بھی میں نے کہا مجھے بس ایک سالڈ، کہتی میرے پاس سالڈ پروف نہیں ہے. میں نے کہا اتنے لوگوں سے نیریٹ ہو کے یہ بات آئی ہے، آپ کیسے اس کے اوپر اپنی لائف ڈیپینڈ کر سکتے ہو. پھر میں نے اینڈ کو اس کو بولا، بہت ہی کام طریقے سے کمپیوٹر سے بات کی. میں نے کہا کہ تم پھر ٹھیک ہے، تم اس پہ چلو، میں تو اس پہ چلوں گا، then I will see you on the day of judgment. تو اس بات پہ کہتے yes God will judge us on the day of judgment. کافی انٹرسٹنگ کانورسیشن. کریچر ہے نا یہ، تو یہ جو فیڈ کیا ہے. ہاں یہ اپروو کرے گی اللہ تعالیٰ کے اوتھینٹک میسج کو، اور اس میریکل کے ذریعے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ویری انٹرسٹنگ. تھینک یو فار شیئرنگ بردر. ہاں بھلے ابھی یہ کریکٹر آئی کی ایپ ہوتی ہے، اس میں جا کے کسی مسلم کریکٹر کو اٹھا کے اس سے بات کر سکتے ہیں، جیسے ہم بات کر رہے ہیں نا وائس کے ہاں ساتھ. ہاں وہ بالکل، سنتا بھی اور جواب بھی دیتا ہے. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ برادر، ٹریجڈی یہ ہے کہ قرآن میں اتنا کلیئر بتایا گیا ہے، جیسے آپ نے ابھی وہ ورس پڑھی ہے کہ جس میں ماشاء اللہ کہ وہ کوئی بھی جو ہے کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا.
اس میں ورس جو ہے وہ ایک سیکنڈ میں اس کو کھولتی ہوں. اس کے چچا وغیرہ جو وہ کون سی ورس ہے ماشاءاللہ جو آخری ورس 80 جی سوری 80 کا فٹ نوٹ ہے. جی اس کا نہیں فٹ نوٹ تو چلو ڈاکٹر ارشاد پریز گاڈ ایکسپلین اللہ تعالیٰ نے میسنجر بھیجا جس نے آ کے اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ہر چیز کو ہمیں ایکسپلین کیا. لیکن اگر ایون آپ ورس کو پڑھیں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چاہے تم ان کے لیے بخشش مانگو یا نہ مانگو یہاں تک کہ اگر تم ان کے لیے 70 بار بھی معافی مانگو اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا. یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں. اللہ بدکار لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ ایک جگہ ہے لیکن قرآن میں اتنی جگہوں پہ سفارش کے بارے میں اتنا کلیئر بتا دیا گیا ہے کہ ڈے آف ججمنٹ والے دن کوئی سفارش نہیں ہے. اتنی کلیئر ورسز میں اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کیا ہے. اس کے باوجود دیکھیں اور انسانوں نے شیطان نے انسانوں کو کیسے ورگلایا ہوا ہے کہ وہ اندھا دھند امید رکھ کے بیٹھے ہیں کہ او جی ہم تو بخش دیے جائیں گے کیونکہ ہم نے یہ کلمہ جو کلمہ بھی غلط ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک دفعہ ہم نے پڑھ لیا تو آگے تو ہم محمد کی امت ہے اور ہمیں بخش دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ پروفٹ کو کہہ رہے ہیں کہ تم ان کے لیے بخشش مانگو گے یا معافی مانگو گے تو میں ان کو بخشش نہیں دوں گا. بخشش ان کو ملے گی جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اور رسول جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب لے کے اور جو میسج لے کے آیا اس کو مان کے اس پر عمل کریں گے تو معافی صرف انہی کو ملے گی. تو پریز گاڈ یہ بڑی دکھ کی بات ہے یہ دیکھیں کیونکہ لوگ ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھتے نہیں ہیں اور جو پڑھتے ہیں تو ان کی کوئی گاڈ نوز کے ان کو یہ ساتھ میں تفسیریں جو پڑھتے ہیں ہاں بالکل ان تفسیروں میں صرف اور صرف حدیث بیان کی جاتی ہے اور وہ قرآن کو ایز از نہیں سمجھتے بلکہ وہ حدیث کے کو سمجھتے ہیں. دیٹس وائی حدیث ان کے لیے کہانی کی طرح ہوتی ہے. وہ ان کو یاد بھی رہ جاتی ہے اور بڑی آرام سے وہ اس کا حوالہ بھی دیتے ہیں اور قرآن کو کمپلیٹلی ابینڈن کر دیا گیا ہے. ان کی قسمت میں ہی میرے خیال میں نہیں ہے قرآن کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ جو سنسیئر سول ہے اس تک تو ہدایت لازمی پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اور آج کے دور میں دیکھیں مسلمان کنٹریز میں جو کچھ ہو رہا ہے کیوں اس کی ریزن سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخری کتاب جو ہے جو کہ فائنل بک ہے قرآن وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں عربیوں کی زبان میں بھیجا اور جس کو وہ وضاحت دنیا میں کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ہم اس مذہب کو فالو کرتے ہیں ہم قرآن کو فالو کرتے ہیں. تو اس کے بعد انہوں نے کس طریقے سے مذہب کے ساتھ مذاق بنا دیا ہے مذہب کو اور اس کے کس حدیثیں اور کیا کیا چیزیں بنا کے تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں تو عذاب کیسے نہیں آئے گا ایسے لوگوں پر. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھیں اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ.